جس عقیقے کی دعوت میں آپ لوگ شرکت ہوئے ہیں، ذرا اس کی کچھ غلط فہمیوں کو دیکھ لیتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی یوٹیوب پہ میرے بیانات سنے ہوئے ہیں تو پہلے اس غلط فہمی کو دور کر دیتے ہیں، تو لوگ سوچیں گے کہ یار یہ بندہ عقیقے کے دعوتوں کے خلاف بیان کر چکا ہے، فنکشن ہالس میں عقیقے کرنے کے اوپر نکیر دے گیا ہے، پھر اب خود عقیقے کی دعوت میں آ کر بیان کر رہا ہے۔ تو پہلے میں اس غلط فہمی کا جواب دے دوں گا۔ ایک جو نیک نیتی یہاں بتا دی گئی ہے کہ لوگوں کو اس لیے جمع کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو بتا دیا جائے پریکٹیکلی کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ لوگ لائیو نمونہ تو دیکھ لیں۔ آج نمونہ ہی کی تو ضرورت ہے بھائی، آج عمل ہی کی تو ضرورت ہے۔ ایک دور ایسا تھا علم کی کمی تھی، علم نہیں تھا، صرف علم ہی کے خاطر ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ، ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ نہیں، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری وزٹ کرتے تھے ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے گا؟ علم کے تعلق سے اس وقت علم اتنا کامن ہو گیا ہے، اتنا آسان ہو گیا ہے کہ جگہ جگہ آپ کو علم ملے گا، عمل کرنے والے نہیں ملیں گے۔ کیا بتا رہا ہوں میں؟ عمل کرنے والے نہیں ملیں گے۔ تو اسی لیے بھائی نے جو بنیادی بات بتا دی کہ اسی لیے میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں تاکہ لوگ جمع ہو کر پہلے تو نمونہ دیکھے، لائیو ایگزامپل دیکھے کہ 7ویں ہی دن عقیقہ کرنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے میں نے قبول کر لیا، ورنہ اب آپ گن لیتے چلے جانا ورنہ کے بعد کیا کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات، لوگ ان جنرل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے بالکل مخالف چل رہے۔ جیسے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل اختیار کرے گا وہ کس میں سے شامل ہوگا؟ انہی میں سے شامل ہوگا۔ اللہ کے رسول نے خاص طور پر بتا دیا یہود کے ساتھ مخالفت کرو۔ سنے نہیں سنے؟ لوگ غلط فہمی کے شکار ہو گئے۔ اللہ کے رسول بولے یہود کے ساتھ مخالفت کرو، لوگ یہود کی مخالفت نہیں کر رہے، دوست بن کے کاندھا با کاندھا چل رہے ہیں، اللہ کے رسول کی سنتوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ بچہ جب پیدا ہو جائے 7ویں دن سر کے بال کاٹو، ٹخلا کر دو، حلق کروا دو۔ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ دوسرا، اچھا نام رکھو۔ تیسرا، لڑکی ہے تو ایک جانور، لڑکا ہے تو 2 جانور ذبح کر دو، عقیقہ کرنا ہے سیدھا سیدھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کہا کہ بندہ عقیقے کے بدلے میں اللہ کے ہاں گروی ہوتا ہے، عقیقہ کر دو۔ لوگاں کیا کر دیا معلوم؟ سیدھا سیدھا فرسٹ کیٹیگری میں عقیقہ نہیں کرنے کا فیصلہ کر لیے۔ ہاں، جیسا میں نے کہا ہو بہو سنت کی مخالفت کرنا ہے اپنے کو۔ اللہ کے رسول بولے 7ویں دن عقیقہ کرو، اپن کیا کریں گے؟ عین 6ویں دن چھٹی کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ نہیں دیکھ رہے ہیں گھروں میں؟ لازماً ہو گیا بھائی، چھٹی کرنے میں تو کوئی مسلک نہیں نظر آتے آپ کو، اس میں مسئلہ کا نظر آ جاتے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اہل حدیث کہلوانے والے، اپنے آپ کو توحید پرست کا گھرانے کہلانے والے، بات کرے کہ عقیدے کی بات کرنے والے، گھر میں اگر بچہ یا بچی کی ولادت ہوئی، اب بیچارے ان کی دین کی باتیں وہ مسجد کی حد تک ہی ہے، گھر میں میڈم چھٹواں کروا کے رہتے، نہیں دیکھ رہے ہم؟ سب سے پہلی خرابی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ 7ویں دن کرو عقیقہ۔ ہم لوگوں نے کیا کر دیا؟ عقیقے کو دفن کر دیا، عین اس کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دن پہلے چھٹی کر رہی۔ پھر کامن لڑکی کا باپ لوٹے گا، کون کرنا ہے؟ جس کی ولادت ہوئی اس کا باپ نہیں کر رہا ہے، وہ بھی اس کا دادا بھی نہیں کر رہا ہے، کون کر رہا ہے بھائی؟ چھٹی کرنے والا کون؟ نانا جان کرنا ہے، بیچارے مامو جان پیسے انتظام کرنا ہے، نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک دور میں چھٹی کی دعوتیں گھروں میں ہوتی تھی، آج فنکشن ہالس، یہ جس وقت سے منی فنکشن ہال شروع ہو گئے، بینکٹ ہال شروع ہو گئے، ایسا لگتا کہ خاص کر ان کو بتا دیا گیا کہ بھائی رمضان آنے والا ہے، حریص کی دکانیں شروع کر لو، بٹیاں تیار کر لو۔ اسی طرح بھائی دیکھو نیکسٹ ٹرینڈ آنے والا ہے، نیکسٹ جو بھی پارٹیاں ہوں گی، چھوٹے چھوٹے پارٹیاں ہونے والے ہیں، بڑے بڑے فنکشن ہال نہیں چلتے، منی بینکٹ ہال سے ہی ہے۔ بینکٹ ہالس کا تصور آیا نہیں آیا سماج میں؟ چھٹیاں بینکٹ ہالوں میں ہو رہی، عین سنت کی مخالفت، نمبر 1۔ نمبر 2، 7ویں دن عقیقہ نہیں ہو رہا ہے، 40ویں دن چلا ہو رہا ہے۔ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ سوال ایک ہی ہے، کتنے لوگ اس کے اندر ابھی دیندار طبقہ، پھر وہ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، اہل حدیث کہلانے والے، رفیدانوں میں، داڑیوں میں،
عقیدوں میں اہل حدیث نظر آتے؟ چلے میں بتاؤ کسی کو اہل حدیث ہوں میں، 7ویں دن عقیقہ کرتا ہوں، چلا نہیں کرتا ہوں میں. سنا ہے اسٹیٹمنٹ یہاں پر؟ اگر کوئی امام صاحب سمجھا بھی دیے، ارے بھائی یہ تو جائز نہیں ہے نا، کیا کرنا مول صاحب، گھر والی نہیں سن رہی. کتنے جگہ نہیں سنے؟ سوچے کتنی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں. 2 چیزیں ہو گئی، ایک تو عقیقہ نہیں ہو رہا ہے، عقیقے سے 1 دن پہلے چھٹی، سنت کی مخالفت. دوسرا 40ویں دن چلا، سنت کی مخالفت. تیسرا سب سے اہم مسئلہ، بچہ 20 سال کا ہو گیا، بچی 20 سال کی ہو گئی، بچی 25 سال کی ہو گئی، 25 سال تک صاحب کو یاد ہی نہیں آ رہا ہے عقیقہ کرنا ہے. 25 سالوں میں 50 مرتبہ لاکھوں کی آمدنی آئی، بینک بیلنس بڑھتے چلے گئے، یاد آ رہا عقیقہ تو کب یاد آ رہا معلوم؟ کل صبح بچی کی شادی ہے، کل صبح بچے کی شادی ہے. آج کیا کرنا، پورے لوگوں کو جمع کر دینا، عقیقے کی دعوتیں کرنا. نہیں دیکھ رہے عقیقے کی دعوت کے نام پہ کیا ہوتا؟ آپ بکرا کاٹو، بکریاں کاٹو، 2 بچے ہیں تو 2 بکرے کاٹو، بچی ہے تو 1 بکرا کاٹو. رشتے دار آئیں گے کھانا کھائیں گے، خالی ہاتھ آتے بیچارے نہیں، انہوں تحفے لے کر آئیں گے. قریب کے رشتے دار ہے، بچی کا معاملہ ہے، انگوٹی لے کر آئیں گے، کم از کم 30-40 ہزار روپے کی بھیری پڑتی ادھر میں. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے یار، کہاں دینداری ہے، کہاں اسلام ہے؟ پورے کام سنت کی مخالفت. جس نبی نے کہا کہ یہود کے ساتھ مشابہت کرو، نہیں رسول اللہ آپ غلط بولے. مشابہت آپ کی سنتوں سے کر کے دکھائیں گے، لائیو ایگزامپل دکھا دے رہے ہیں. 6ویں کر کے دکھا دے رہے، 40واں کر کے دکھا دے رہے. 25 سال ہو گئے، خیال ہی نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کا جنازہ نکال رہے، خیال کبھی نہیں آیا. پھر اوپر سے شادی سے پہلے کیا دعوت تھی، بچی کی عقیقہ نہیں ہونا مول صاحب تو عقیقہ کر دے رہا ہوں، بیبی لاڑا پھر کے، تاکہ مول صاحب سے فتویٰ لے لینے کے لیے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ سنت کی مخالفت. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی سب سے اہم چیز جو سنت کے خلاف ہوگی، چوتھا اہم مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلا بچہ پیدا ہوا، 7ویں دن عقیقہ کرنا تھا، نہیں کر رہے. دوسرا بچہ پیدا ہوا، 7ویں دن عقیقہ نہیں کر رہے. تیسرا بچہ بھی پیدا ہوا، 7ویں دن عقیقہ نہیں کر رہے. 4 بچے پیدا ہونے کے بعد چاروں بچوں کا اکٹھا کر کے پھر بڑا فنکشن ہال لے کے پھر 1000 لوگوں کی گیدرنگ. سبحان اللہ، ایسا لگتا ہی نہیں کہ سنت کی تکمیل ہو رہی ہے. سنتوں کے جنازے اڑا کر آج تک جو شادیوں کے کھانوں کے خلاف بیانہ کر رہے تھے، آج تک ولیموں میں لارج نمبر آف گیدرنگ کو بند کرو، ولیموں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مت بلاؤ، ولیموں میں ہمہ اقسام کے پکوان مت کرو. اب کل سے پھر عقیقے کے اوپر پکڑ لے کے بیٹھنا پڑتا. عقیقہ جائز ہے، 4 لوگوں کے جمع کر کے نکو کرو، پیسوں کو مت لٹاؤ اس طرح پانی کی طرح. نہیں دیکھ رہے؟ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا امت قسم کھا لی ہے کہ ہم ہمارا پیسہ کاروبار میں نہیں لگائیں گے، ہمارا پیسہ مسلمانوں کی قوم کی ترقی کے لیے نہیں لگائیں گے، ہم ہمارے پیسوں کو کم از کم ہمارے مسجدوں کی اچھی سہولتیں مینٹین کرنے کے لیے نہیں لگائیں گے، ہم ہمارے پیسوں کو ہمارے مدرسوں کو تھوڑا کوالٹی وائز بنانے کے لیے نہیں لگائیں گے. ہمارا پیسہ لگائیں گے تو صرف شادیوں کے لیے، ہمارا پیسہ لگائیں گے ولیموں کے لیے، اس کے بعد کچھ بچی کچی رقم ہے عقیقوں میں پیسوں کو اڑا دیں گے، ہر چیز میں کامن لوگوں کو بلائیں گے، کھانے کھلا کے بھجا دیں گے. یہ دماغ نہیں بنا؟ نہیں دیکھ رہے؟ جبکہ اگلے ہی دن جا کر دیکھو پیدل زندگی ہے، قرضوں میں زندگی گزر رہی ہے، لیکن اس طرح آنکھوں کے اندھے بن چکے ہیں کہ سماج میں یہی چل رہا ہے، اپنے کو کرنا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ بیان کرتے جاؤں تو گھنٹوں کا وقت درکار ہے، لیکن آپ کو معلوم عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. حساب لگا لیجیے، حساب آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے فیملی میں اونلی 5 to 10% مالدار ہے جو واقعی لاکھوں کروڑوں کا پیسہ رکھتے ہیں، جو چاہے جتنے چاہے دعوتیں جتنی قسم کی چاہے کر سکتے ہیں. یہ لوگوں نے اس طرح کے ٹرینڈ سیٹ کر دیے. ریمین 80-85% لوگ مجبور ہو گئے، انہوں کرے، اب اپنے کو بھی کرنا کمپلسری ہو گیا. انہوں شادی کا کھانا کھلائے، اپنے بھی کھلائیں گے. انہوں ولیمے میں 5 قسم کے کھانے لگائے، 500 کو بلائے، اپن بھی لگائیں گے. عقیقوں کا چل رہا ہے، عقیقوں کا چل رہا ہے. ورنہ گھر میں بیگم خاموش نہیں بیٹھ رہی نا. آپ کے بھائی اتنا بڑا دعوت کریں نا جی، اتنے لوگوں کو بلائے، اتنے لوگ تحفے بھی لے کر آئے. اپنے بچی کا بھی کریں گے، 7ویں دن کو تھوڑے دن ٹھہرو، تھوڑا پیسہ جمع کرو، بعد میں دعوت کریں گے. یہ گھروں میں چل رہا ہے میرے بھائی. اللہ کے رسول کی سنت کیا تھی؟
7वें दिन जानवर ذبح کر دینا ہے اور گوشت تقسیم کرنا افضل کام ہے۔ ہاں کچھ جگہ زمین، زمانہ، ماحول، حالات کے اعتبار سے علماء نے فتویٰ دے دیا کچھ اچھے مقاصد کی وجہ سے۔ ہاں اگر رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں اس بہانے، چلو ٹھیک ہے کھانا کھلا رہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لوگوں کو جمع کرتے ہیں کھلانے کی نیت سے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس چیز کو حرج کی بات نہیں ہے، نیک نیتی کے تحت جائز کر دیا گیا تھا، لائسنس ایشو کر دیا گیا تھا، آج لوگ اس میں بھی اپنا سٹیٹس دکھانے کے لیے، انہوں کریں نا اپن بھی کریں گے کے لیے، سینڈوچ کون بن رہا ہے؟ مرد بن رہا ہے، سود کے قرضے میں جمع کر دیے جا رہے، جائیداد بیچ دیے جا رہے، نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی لیے ساتھیوں آج کے بعد ایک اصول لے کر چلے جائیے، ایک اصول۔ کون سا موسم چل رہا معلوم؟ ایگزیکٹلی 1 ڈے باقی ہے، 1 ڈے کے بعد 2 قسم کے تلوار ہیں، ایک طرف میلاد النبی جائز نہیں ہے، برابر ہے نا؟ کوئی شک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ان کے میلاد کے بارے میں، صحابہ نے بھی نہیں کیا، اپن بھی نہیں کرنا ہے، 100% صحیح، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ عقیقے کے معاملے میں کیا خیال ہے؟ جو لوگ میلاد کے معاملے میں اس بات کے دعوے دار ہے کہ میلاد منانا جائز نہیں ہے، بہت اچھا دعویٰ ہے، عقیقے کے معاملے میں کیا خیال ہے؟ وہ عقیدہ رکھتے ہیں عقیقے کے معاملے میں؟ دور دور تک عقیدہ نہیں رکھتے۔ اسی لیے ساتھیوں کم از کم عقیدے کے دعوے دار بھی ان دیگر معاملات میں سنتوں کی پیروی کر دیتے تو لوگ کم از کم آپ کو دیکھ کر سنت کیا ہے سیکھتے۔ بیان نہیں چاہیے، عمل چاہیے۔ بیان بہت بھرے پڑے ہوئے ہیں، یوٹیوب کھولے تو مکمل بیانات ہی بیانات ہے، عمل چاہیے نا۔ آج کے بعد فیصلہ کر لیجئے ساتھیوں، لڑکا یا لڑکی کی ولادت ہوئی، 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے۔ بہتر عمل، افضل عمل تو یہی ہے، ذبح کر دے جانور، گوشت تقسیم کر دے۔ ہاں کوئی اگر اچھا مفاد ہے، دکھاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، فضول خرچی تو ہرگز بھی نہیں ہے، کوئی خاص مقصد کے تحت لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ بھائی نے کہا لوگوں کو جمع کر کے پہلے تو نمونہ دکھا دینا ہے کہ 7ویں دن کرنا ہے، دوسرا کچھ نصیحت ہو جائے لوگوں کو۔ اگر ایسا کوئی اچھی نیت ہے اور اس میں ریاکاری نہیں ہے، کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے، سود کے قرضے لانے نہیں پڑ رہے، سیونگز کو مکمل لٹا دینے نہیں پڑ رہے، سب سے اہم اسراف اور تبذیر نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے علماء نے جو فتاوے فراہم کیے ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھیوں اس وجہ سے کہ نہیں بچوں کو جمع کریں گے، 4 عقیقے جمع کریں گے، تو یقین مانیے سنتوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، سب سے پہلی بات۔ دوسری اہم بات، عقائد کتنے غلط ہے، عقیدہ کیسے بگاڑا دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 7ویں دن کیا کاٹنا ہے؟ بال کاٹنا ہے، مکمل سنت کی خلاف ورزی نہیں، عقیدے کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن بال کاٹنے کا حکم دیا، صاحب 7ویں دن بال نہیں کاٹتے، 40 دن انتظار کرواتے، یا تو 4 مہینے انتظار کرواتے، یا تو چھٹیوں کے آنے تک کا انتظار کرواتے، پھر اس کے بعد جا کر بال ذبح کرواتے، اس کے بعد جا کر بال نکلوا کر آتے ہیں کہاں؟ ناگپور بابا کے پاس، خازی پیٹ بابا کے پاس، یا سب سے زیادہ ہائی لیول کے ہیں تو جا کے سیدھا اجمیر شریف درگاہ کے پاس جا کر بچے کے بال نکال کے آنا۔ کتنے لوگوں کو آپ نے نہیں سنا پیدائشی بال ہے کیا؟ نہیں نکالے، نہیں وہ منت کر لیے تھے اجمیر شریف کو آ کر بچے کے بال نکالیں گے۔ کیا ہے یہ؟ شرک نہیں ہے؟ خیال کسی کا ہے اس معاملے میں؟ کسی کا؟ گھریلو معاملات میں ساتھیوں، خواتین کے مسائل کے معاملے میں، اولاد کی تربیت کے معاملے میں کوئی نہیں بچ رہا ہے، شرک میں ملوث ہو رہے۔ سب سے پہلی چیز 7ویں دن بال نکالنے کے معاملے میں مکمل عقیدے کی خلاف ورزی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا 7ویں دن بال کاٹو، 7ویں دن بال نہیں کاٹ دیے جا رہے، درگاہوں کے پاس جا کر بال کٹوا دیے جا رہے، مکمل عقیدہ بگڑ گیا ہے، توحید سے ہٹ گئے ہیں۔ دوسری اہم چیز سنتوں کی کیسے خلاف ورزی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیں ہیں، صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہے، بچے کے اوپر دم کرنے کے کئی اذکار ہے، بچہ بیمار ہو جائے پڑھنے کے کئی دعائیں ہیں۔ کسی ماں کو ایک دعا یاد ہے؟ دعا یاد نہیں ہے، یہ فلسفہ تو معلوم ہے، یہاں پہ ٹیکا لگا دیں گے، کالا ٹیکا۔ بچے کو پان نلانے کے پہلے ہی کیا کرتے؟ میڈم
یہاں پہ ایک ٹیکا لگا دیتے، کیا عقیدہ رہتا اس کے پیچھے؟ نظر نہیں لگتی. دیکھے نہیں دیکھے؟ اس عقیدے کا تعلق شرک سے ہے. خیال کسی کا ہے؟ دور دور تک خیال نہیں ہے. تھوڑا اوپر لیول کو چلے گئے، بچہ بیمار پڑ گیا، بچہ بیمار پڑ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہاں پر بھی ہے نا، بچہ اگر بیمار ہو جائے آپ کے پاس دونوں آپشنس ہیں، بچے کو دعا بھی کرو اور بچے کو دوا بھی کراؤ. نہیں، اس سے معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. جب تک کہ جا کر مرشد کا تعویذ نہیں ڈال لیں گے بچہ سیدھا نہیں ہو سکتا. افسوس کی بات یہ ہے توحید کے دعوے کرنے والے مرد اس معاملے میں بچے ہوئے نہیں ہیں. گھر میں میڈم پورے کام کر کے رکھ دیتے، بالخصوص بچے کے معاملے میں گھروں میں جا کر دیکھ لو. اور کئی گھرانے تو ایسے ہیں، میڈم کی منافقت کا عالم یہ ہے کہ سسرال میں جب تک رہتے بچے کے گال پہ کوئی ٹیکا نہیں دکھتا آپ کو، سسرال میں جب تک رہتے میڈم گلے میں کوئی تعویذ نظر نہیں آتی، مائکے میں جانے کے بعد پہلا کام گلے میں تعویذ ڈلوا دیتے نانی کے ذریعے سے، مائکے میں جانے کے بعد پہلا کام گال پر ٹیکا لگا دیتے. تو دوستوں سب سے پہلے عورتوں کے عقائد کے اصلاح کی ضرورت ہے. جب تک گھروں میں عورتوں کے عقیدے کی اصلاح نہیں ہوگی، تمہارے لاکھ توحید ہونے کے باوجود بھی، تمہارے عقیدے کے رٹ مسجد کے باہر مسجد کے سیڑھیوں کے پاس تھوک اچھال کر بیانہ کرنے کے باوجود بھی کوئی انقلاب نہیں آ سکتا. آج کے بعد فیصلہ کرو، جیسا اپنی گھر کی عورتوں کو گریجویشن کروانا، پوسٹ گریجویٹ کرنا، بچی کو بی ٹیک ایم ٹیک کروانا جیسا فرض سمجھتے ہیں نا، اسی طرح گھر کی عورت کو لیس لیول پر عقیدے توحید سکھا دیں گے. کوئی چیز سکھائے نہیں سکھائے دنیا کوئی جانے والی نہیں ہے، لیکن اگر عورت کو بالخصوص عقیدہ نہیں سکھاؤ گے، مرد لاکھ اہل حدیث کیوں نہ ہو، مرد کتنا ہی بڑا توحید پرست کیوں نہ ہو، گھر مکمل مشرکوں کا اڈا بن جاتا. آج کے بعد فیصلہ کر جائیے ساتھی. سب سے اہم چیز سنتوں کی جو مخالفت کرتے، اس میں بڑی مخالفت کیا کرتے معلوم؟ سب سے بڑی مخالفت اتنا کامن، اتنا عام ہو گیا، اب تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھنے لگے. ہمیں اتنا کامن، اتنا عام ہو گیا، اس گناہ کو اب کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے. اللہ کے رسول بولے کہ ون ٹائم عقیقہ کرنا ہے نا، ون ٹائم عقیقہ نہیں کرتے، سالوں سال برتھ ڈے پارٹیز کرتے ہیں. نہیں دیکھ رہے؟ ہر سال برتھ ڈے سیلیبریشنز کیے جاتے ہیں. بچہ فرسٹ ایئر میں ہے، برتھ ڈے سیلیبریشن، سیکنڈ ایئر میں آیا، برتھ ڈے سیلیبریشن. در حقیقت جو حدیث میں نے پڑھی تھی سب سے پہلے وہ یہاں فٹ ہوتی تھی، من تشبہ بقوم فہو منہم، تم جس قوم کی نقل اختیار کرو گے انہی میں سے ہوگے. ہمارا معاملہ مکمل الٹ. اللہ کے رسول بولے مخالفت کرو، مخالفت نہیں کر رہے، دوستانہ ماحول بنا لیے. ایوری ایئر برتھ ڈے پارٹی کرنا ہے. اس سے پہلے برتھ ڈے پارٹیاں گھروں میں ہوتی تھی، رائٹ؟ اب برتھ ڈے پارٹیوں کے لیے فنکشن ہالز نہیں لیے جا رہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ تو غلطی یہ ہے، گھروں میں ہونے والوں کو سب سے پہلے ناجائز کہتے، گھروں میں ہونے والوں کو سب سے پہلے بند کروا دیتے. آج فنکشن ہالوں کی نوبت نہیں آتی تھی، گھر میں چانا چلا لیے، فنکشن ہالوں میں شفٹ ہو گئے. کتنی مخالفت ہے ساتھی. اسی لیے کہنے کی باتیں تو بہت سادہ ہے، لیکن اشاروں میں اگر آپ سمجھنا چاہیں گے، ان تمام چیزوں میں اگر کوئی کامن پوائنٹ ہے، ایک ہی کامن پوائنٹ ہے، شادی کرنا ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ ولیمہ کرنا ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے، چھلے چھٹیاں کرنا ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے، برتھ ڈے سیلیبریشن کرنا ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے. کچھ چیزیں واقعتاً عقائد کے خرابی کی وجہ سے کیے جا رہے، کچھ چیزوں میں یقیناً اسراف و تبذیر کیے جا رہے، لیکن مجموعی طور پر 5 چیزوں کو ملا کر اگر آپ دیکھیں گے، ان 5 چیزوں میں لوگوں کو جمع کر کے لاکھوں کا پیسہ امت کا اس میں ڈال دیا جا رہا ہے. اگر وہی پیسہ پراپر پلاننگ کے ساتھ رکھ دیا جاتا، ان تمام چیزوں کو بند کر دے کے، جیسا صحیح اصول میں نے بتا دیا، 7ویں دن بچے کا سیدھا سادہ عقیقہ کر دیتے، انہی پیسوں کے ذریعے سے سب سے پہلے اپنے گھر کی ترقی ہو سکتی ہے. نوجوان نسلوں کو کوئی اچھا کاروبار یا کوئی جاب اورینٹڈ سکل سکھا دیا جا سکتا تھا، یا یہی پیسہ ہمارے بہتر مستقبل کے لیے لگا دیا جا سکتا تھا، یا اگر گھر ویل سیٹلڈ ہے وہی پیسہ استعمال کر کے قوم کی ترقی کی جا سکتی تھی، معاشرے کی اصلاح کی جا سکتی تھی، دعوت کے کام کو عام کیا جا سکتا تھا، مدارس کو ڈیولپ کیے جا سکتے تھے، خواتینوں میں تعلیم عام کی جا سکتی تھی. اسی باتوں سے ساتھیوں
اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے پروردگارہ، جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجیے۔